مخارج اور دیگر قواعد سیکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ حرف کو منزل من اللہ یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ نیٹ پر درجہ اوقات پڑھنے کے بعد بھی تیاری کے لیے مزید وقت دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جس سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز
الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من هرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. اچھا یہاں پہ آپ نے قلقلہ کر دیا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، آواز لوٹ گئی ہے جبکہ آواز کو ہم لوٹائیں گے نہیں، اور اس سے اوپر والی لائن پہ طرائق یہاں قلقلہ نہیں ہوا جبکہ یہاں قلقلہ کرنا تھا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تاؤں نہیں، تَأْكُلُونَ کثیرتوں دو پیش ہے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تُنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. ٹھیک ہے، مگر یہ یہاں پہ جو آپ نے پڑھا لعبرتا، تو یہ تا کو پڑھیں گے نہیں ہم وقف کی صورت میں نا. لعبرہ جی فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ
ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فل نہیں، فی آبائنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ٹھیک ہے، سبق کو یہیں تک کہنے دیتے ہیں. آج کافی سلو پڑھ گئے، کیا وجہ ہے خالد بھائی اس کی؟ سلو سے کیا مطلب؟ بہت زیادہ سنبھل کے آہستہ آہستہ ہر لفظ کو دیکھ کے، کوئی خاص وجہ؟ نہیں میں نارملی پڑھتا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا ڈیلی کی طرح نہیں تھا آج کی تلاوت. بہت زیادہ چینج لگا مجھے، کیونکہ تھوڑی اسپیڈ ہوتی ہے، پھر تھوڑا ردم ہوتا ہے پڑھنے میں، مگر آج بالکل سلو ٹھہر کے ہر لفظ کے اوپر سے نظر کو دوڑانا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ گننا یا پھر اخفا اس پہ فوکس رکھنا. میرا سمجھا مگر پوری تلاوت آج چینج ہو گئی ہے. مطلب اچھے میں ہے، خراب نہیں اچھے میں، بالکل لازمی سی بات ہے. ٹھہر کے بالکل سلو ایک ترتیب وائز آواز کو اٹھانا یا پھر گننا مدات کرنا. اور پھر جیسے یعنی کہ پرسوں میں نے آپ کو جو کلپ دی ہے تو اس میں جو مسٹیک دیکھیں اور آج کی مسٹیک دیکھیں، نہ ہونے کے برابر آج کی مسٹیک. تو ایک دو مقام پہ صرف مسٹیک آئی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مسٹیک نہیں ہے. جب میں نے اپنی سنی نا تلاوت تو مجھے لگا کہ تھوڑا سا مجھے کہیں ٹھہرنا چاہیے، میں بہت جلدی کر رہا ہوتا ہوں کہیں. تو ایک آئیڈیا ہوا نا اس سے پھر کہ کیسی تلاوت ہے اور کیسا کرنا چاہیے اس وقت. نہیں جی، باقی یہ کہ مزید بہتری کے لیے جو ہے آپ نے تھوڑا سا جو کھڑی حرکات ہے یا پھر الف مدہ والے ورڈ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. اور گنہ کی جو مقدار ہے، جیسے کہ
انا منا، اس کی مقدار کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تو خوبصورتی آٹومیٹک آ جائے گی. آج بہت اسپیشل آپ نے پڑھا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو واضح بھی کیا ہوں کہ آج بہت زیادہ ٹھہر ٹھہر کے اور پھر صبر و تحمل کے ساتھ، یہاں تک کہ اخلاف بھی گزرا ہے بیچ میں، ثم انشأنا من بعدی. ٹھیک ہے، تو یہ اخلاف کے قاعدے میں بھی پراپر گننا. اس سے پیچھے بھی اخلاف آیا تو میں خاص طور پہ نظر رکھا ہوا تھا اس ورڈ پہ. اور پھر ظلم مبارکم، تو یہ والا ورڈ آیت جو 29 کے اندر ہے، تو مزہ آیا سننے میں ایسے ورڈ کو نا، کہ جہاں پہ پراپر یعنی کہ گننا ہو رہا ہو یا پھر مدات ہو رہے ہوں. ماشاء اللہ بہترین. ماشاء اللہ سے اب مجھے تھوڑا سا بہتر سمجھ میں آ رہا ہو، کیونکہ اب بیچ میں آپ نے مجھے غنہ اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتایا. یہ بار بار بتاتے رہیں گے، ٹوکتے رہیں گے، تو اس طرح سے امپروو ہوتا رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے پرسوں جو ریکارڈنگ آپ نے سنی، اب مثال ہے آپ تھک کے آپ کی آئے گھر آواز پہ. رک گئی ہے، ایک سیکنڈ رک جائیے. جی اب آئی. ہاں اب آئیے. جیسے کٹ آپ گیا. جاب سے آئیں گھر، اب آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، لازمی سی بات ہے کھانا وانا کھائیں گے، آرام کریں گے. ایک مثال دے رہا ہوں، اس ٹائم آپ اور کل بھی کرتا ہوں منڈے ٹیوزڈے کو تو نارملی، لیکن میں سنڈے تک جاب کرتا ہوں. ہاں اچھا نہیں ویسے یعنی کہ باہر سے جب آپ آئیں گے جاب کے بعد، اس طرح کی بات کر رہا ہوں. گھر پہ ہوں گے تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عموماً آپ جیسے کام وام کر رہے ہیں یا پھر کھانا وانا کھا رہے ہیں کچھ بھی، تو آپ کیا کریں، اس کلپ کو LED پہ لگا دیں. آپ کھانا بھی کھاتے رہیں، توجہ سے سنتے بھی رہیں. ٹھیک ہے، اس سے ایک بینیفٹ یہ ہوگا کہ قرآن مجید کو سننے کا آپ کو ثواب. دوسرا، آپ کو اپنی تلاوت، یہ آپ کی اپنی تلاوت ہے. ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی اپنی تلاوت میں کیا کچھ کمی اور کیا بہتری کی ضرورت ہے، یہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. جیسے ایک ہاں کلپ میں ہی آپ نے سمجھ گئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں تھوڑی سی سپیڈ کر رہا ہوں اور پھر مجھے تھوڑا سا ٹھہرنا چاہیے، مجھے تھوڑا سا سلو کرنے چاہیے اپنے آپ کو نا. تو ماشاءاللہ دیکھیں فوراً فرق آیا نا، ایک کلپ کے ہی اندر سے فرق آنا شروع ہو گیا. تو جب یہ ڈیلی بیسس پہ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مزیدار ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں میں آنےسٹلی بتاؤں، میں سمجھتا تھا میں بہت زیادہ خراب پڑھتا ہوں، لیکن اتنا نہیں خراب پڑھتا. نہیں پڑھتا ہوں نہیں، خراب. الحمدللہ الحمدللہ سب سے بہترین تلاوت میں سمجھتا ہوں اگر کسی کی ہے میرے پاس اب تک تو وہ آپ کی ہے، بہت بہترین. ٹھیک ہے سب اپنی اپنی جگہ میں ٹھیک، مگر جو ایک لازمی سی بات ہے، اللہ نے سب کے اندر الگ الگ قسم کی کوالٹیز دی ہے نا. تو اسی طرح آپ کے اندر جو ایک فن ہے نا، کہ کل تک آپ اسپیڈ سے پڑھ رہے تھے، اب سلو پڑھ گئے ہیں، اور اگر میں کسی اور کو بولوں سلو پڑھنے تو ان کی کئی مسٹیکس آ جائیں گی. یہ اپنا تجربہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ سلو جی پڑھنے پہ جائیں گے نا تو سلو میں کیا ہوگا کہ وہ کھڑی حرکات، اچھا یہ بھی ہے، وہ فوراً اٹک جائیں گے. یہاں پہ واو مدہ ہے، یہاں قلقلہ کرنا ہے، تو یہ مسائل آ جاتے ہیں پھر. مگر آپ کے اندر فن دیکھیں کہ کل آپ اسپیڈ سے پڑھ گئے تھے تب بھی وہ بہترین تھا، آج آپ نے اسپیڈ سلو کی ہے تو اور زیادہ بہترین ہو گیا. تو یہ آپ کے اندر ایک فن ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ نے سنائی ہے اپنی تلاوت کی، کیا خوب انداز سے، کیا خوب ایک ترتیل کے مطابق آپ تلاوت کرتے ہیں. جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے نماز کی امامت کے لیے تو بجا نہیں ہوگا کہ آپ ان کی امامت بآسانی فرما سکتے ہیں. یہ آپ کی تلاوت ایسی ہے الحمدللہ. ہاں، لیکن وہ میں کرتا تو ہوں امامت، میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں. بلکہ اچھا ماشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ جب سے ہم آسٹریلیا آئے ہیں، کبھی اگر میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو آگے کر دیتا ہوں، ورنہ تو میں ہی آگے رہتا ہوں. اس میں کسی کا انتقال ہو جائے، فاتحہ، یہ سب یہ میں ہی پڑھتا ہوں شروع سے. جی 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 جی، اس حوالے سے تو مجھے پتہ ہے. جیسے کہ فاتحہ کرنا ہے یا پھر قرآن خوانی ہو گئی تو اس میں آپ کا ذکر آیا ہے، میں نے سن رکھا ہے. مگر اسپیشلی جیسے کہ نماز کا کہیں پہ موقع مل گئے، مصلی یعنی کہ مغرب کی نماز ہو گئی یا پھر عشاء کی نماز ہو گئی، تو تلاوت والی جو نماز ہے تو اس کے اندر جی بعض اوقات جب تلاوت کرتے نا تو تلاوت کے اندر جب تک آپ کے سرور نہیں ہوگا تو پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوئے ہیں نا وہ پھر مزہ نہیں لے پائیں گے نماز کا نا. اب ایک ہاں امام صاحب ہیں، وہ تلاوت ایسی کرتے ہیں کہ بس لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھوں، گھر نکلوں. اب ایک امام صاحب ہیں، ان کی تلاوت ایسی ہے کہ جو جلدی کرنے والے بھی نا وہ بھی مشغول ہو گئے کہ یار تھوڑا سا اور تلاوت کر لیں، مزہ آ گیا سننے میں. تو اب دیکھیں دونوں میں فرق ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تلاوت آپ کے پاس ہے الحمدللہ، کہ آپ کو اگر میں کھڑا کر دیا جائے تو جی سننے والے بولیں گے تھوڑا سا آگ ہو جانا تھا، تھوڑی سی آگ یعنی کہ قرات لمبی ہونی تھی. تو وہ ایک مزیدار والی تلاوت ہے. باقی اللہ مزید آپ کی تلاوت میں
بہتری عطا فرمائے آپ کو جو ہے جی اخلاص کے ساتھ قرآن عظیم کی محبتوں کے ساتھ تلاوت کرنے والا بنائے، اور اسی محبتوں کے صدقے اللہ آپ کو جنت میں بآسانی داخلہ عطا فرمائے۔ مجھے مزہ آتا ہے بس آپ کی تلاوت سن کے۔ آپ نے اسپیشلی ایک چیز نوٹ کیا ہوگا کہ میں آپ کی کلاس میں بہت کم سے کم ٹوک رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں سیٹسفائی ہوں آپ کی تلاوت سے، اس وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں یہاں پہ بھی کنفیوژن ہے، غلطی کی، اب پتہ نہیں میں روکوں یا نہ روکوں یا جانے دوں، تو وہ چیز نہیں ہے۔ ہاں کہیں اگر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک جگہ میں آپ نے اکفا کیا، دوسری جگہ میں نہیں کیا، تو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں مگر بتاتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسٹیک آپ کو پتہ ہے، آپ نے اگلی آیتوں میں وہ اکفا کیا ہے یا وہ گنہ کیا ہے یا وہ کھڑی حرکات آپ نے کی ہے۔ تو اب اگر ایسی مسٹیک جو نہیں آتی ہے مگر آج آ گئی تو وہاں پہ اصلاح لازمی ہوتا ہے کہ ان کو آپ ٹھیک کر لیں، یا وہ مسٹیک جو کلمے کو چینج کر دیتے ہیں جس سے عبارتیں چینج ہو جاتی ہے یا معنی چینج ہو جاتے ہیں، تو اس کی اصلاح فوراً یعنی کہ لازم ہے۔ مگر ایسی مسٹیک جو بار بار یعنی کہ نہیں آتی اور کبھی کبھار اللہ ماشاء اللہ آ گئی اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس چیز کو ٹھیک کر لیا، تو اس کو پھر جانے دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اور زبر کی مثال لے لیں۔ میں جو نوٹ کر رہا ہوتا ہوں جب میرا سانس ٹوٹتا ہے نا، جی جی وہاں پہ قلقلہ اور یہ چیز میں بعض دفعہ وہ ہو جاتی ہے جب میں لمبی کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس میں آسان سا حل خالد بھائی یہی ہے، جیسے کہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، آیت نمبر 28 کے اندر، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اب یہاں پہ آپ نے وقف کر دیا، حالانکہ یہاں پہ سانس ٹوٹ رہی تھی آپ کی، علی جی الفلکی آپ نے یہ وقف کیا ہے سانس توڑ کے، علی الفلکی، تو یہاں پہ وقف کی بھی مسٹیک آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے والی آیت کو آپ نے جوڑنا ہے پیچھے والی آیت سے ملا کے، تو وہ ایک بالکل ترتیب آؤٹ ہو گئی۔ اب آپ نے پڑھا علی الفلکی، ٹھیک ہے، اس کے بجائے علی الفلک وقف ہو گیا۔ اب اس جی وقف کے بعد آپ نے دوبارہ آئیں گے، وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تسلسل قائم رہا، باقی رہا نا، سمجھ گئے؟ تو جی جس جی آیت پہ یا جس کلمے پہ ہم وقف کریں، تو وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لاسٹ والا ورڈ ہے اس پہ زبر، زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر الٹا پیش ہے تو ہم ساکن کر دیں گے، اور اگر ساکن ہے تو وہ تبدیل نہیں ہوگا، یا دو زبر ہے تو بس الف مدہ سے بدل دیں گے۔ وقف کی یہ چند اصول ہیں، جی ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، وہ مجھے معلوم ہوتا ہے یہ میں، لیکن وہ جب سانس جی ٹوٹ جی، جاتا سانس ہے کی وجہ سے نا نا، میں اس حوالے سے یہاں عرض کر رہا ہوں۔ کنفیوز ہو، نہیں نہیں میں کنفیوز ہو رہا ہوتا ہوں کہ میں اگلا ورڈ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا، اور اتنی سانس ٹوٹ گیا تو پھر وہ یہ گڑبڑ اس وجہ یعنی سے کہ ہوتی ہے زیادہ۔ اپنے سانس پہ تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں آپ کے آگے تک کھینچ جی پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، یہ والا مسئلہ ہے۔ ہاں جی جی جی، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں تو یہی مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ اس ہوں تشویش میں آنے کے بجائے وہیں وقف کر دیں جہاں پہ یہ تشویش پیدا ہوگی کہ میں آگے کھینچ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، اس سے بہتر ہے اسی جگہ میں وقف کر دیں، یہ مسئلہ بھی ٹوٹلی آج ہمیشہ میں کے نے لیے اسے ختم ہو جائے گا۔ وقف کرنے کی کئی دفعہ، جیسے پہلے تو میں کھینچ لیتا تھا، سانس ٹوٹ گیا تھا اس کو بھی پھر میں کنٹینیو کر دیتا تھا۔ جی جی، مگر چلیں اللہ چلے گا انشاءاللہ تو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی انشاءاللہ تعالیٰ، مگر اس میں ایسا ہے نا جیسے ابھی جیسے تشویش پیدا ہوئی ہے کہ میں آگے کھینچ جی پاؤں گا یا نہیں، چلیں کھینچ لیتا ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ اسی جگہ میں آپ فوراً وقف کر دیں۔ وہ پتہ ہی کیا ہوگا اس سے، وہ تسلسل قائم رہے گی جس تسلسل کو آپ لے کر کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے جی تھوڑی سی بھی یعنی کہ ادھر کشمکش کی، اب کیا پتہ آگے سانس ٹوٹ جائے اور وقف نہ ہو پائے، تو تسلسل جو ہے وہ ہوں بالکل آؤٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کہیں کی تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ جہاں سانس ٹوٹ رہا ہے میں کمپلیٹ نہیں کر سکا ورڈ۔ ہاں بالکل، جیسے کہ پیچھے ایک آدھ ورڈ ایسا گیا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی ہوں مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ آپ کی خوبصورتی سے بڑا تعلق رکھتا ہے۔ اور اسپیشلی وقف کے حوالے سے میں آپ کو اگر بتاؤں تو وقف جیسے کہ لاسٹ ورڈ مد عارض والا اگر کوئی کلمہ ہے، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ، اب اس کو تھوڑا سا لمبا کریں، حَتَّى حِينٍ، آواز کو اٹھاتے ہوئے لمبا کریں گے تو خوبصورتی جی واقع ہوگی 100%۔ قال رب انصرنی بما کذبون، یوں، جی تو اس سے آپ کو خود فرق نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے خالد بھائی؟ جی مزید میں خود انشاءاللہ بھی ابھی میں وہ وتینی سن رہا تھا،
تو وہ کافی لمبی کھینچ رہے تھے. اچھا جی. میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب میں لمبی کھینچنے لگتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، تو اس وجہ سے بہت لمبا نہیں کھینچتا ہوں. اب دیکھیں اس کی وجہ پتہ ہے کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسپیڈ سے اس کو زبانی یاد کیا ہوا ہے ایسا؟ جی جی. جی اور وہ بہت پرانا یاد کیا ہوا ہے نا، تو وہ جب تسلسل میں آ جاتا ہے نا وہ بھول جاتا ہوں میں اپنا والا اور اس میں چلتا بالکل ہوں. بالکل. اب اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بالکل سلو موشن پہ یاد کرنا ہے زبانی، تو پھر کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے یاد اسپیڈ میں کیا ہے زبانی، آپ نے یاد اسپیڈ میں کیا ہے زبانی، اگر آپ پڑھ گئے ہیں سلو موشن پہ جی تو لازمی سی بات ہے وہاں مسٹیکس آنی ہے. بہتر یہ طریقہ ہاں ہے کہ آپ اس کو دوبارہ یاد کریں، بالکل سلو موشن میں یاد کریں، بالکل سلو موشن میں، تو پھر انشاءاللہ وہ کبھی بھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گا. ہاں یہی ہوگا. اب میں جو دوبارہ سے یاد کرنی پڑ رہی ہیں کچھ صورت امپروو ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ جب مزید میں منزل تک پہنچ ہی جی جائیں گے، ایک دن ایسا آ ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے خالد بھائی، انشاء معذرت چاہوں گا آپ کے چلیں 4 ٹھیک ہے منٹ جی. میں نے اضافی لے لیے، اور میں نے آپ کو کلپ بھی کوئی بات سینڈ نہیں. کر دی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میں ہاں اسپیشلی آپ کو آپ کے آواز کی کلپ اس لیے سینڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے پاس سیو کر پائیں، اور جب آپ چاہیں ایل ای ڈی پہ چاہیں، موبائل پہ چاہیں، یا آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تب آپ اپنی تلاوت سننا چاہیں تب آپ لگا دیں، آپ بے فکر ہو کہ اپنی تلاوت سنیں لیکن انشاءاللہ. میں سننا چاہتا ہوں جب میں قرآن شریف سامنے ہو تو میں دیکھ دیکھ کے سنوں. اچھا. سمجھ رہے ہیں نا، تو اس سے مجھے پتا چلے گا کہاں بالکل کہ غلط کہاں کر رہا ہوں میں مسٹیک کہاں. آئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ چیز تو بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. نہیں جیسے کہ ویسے ہی آپ کہیں ڈرائیونگ پہ ہیں یا پھر آپ ہاں موبائل یوز کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ بہتر یہ چیز ہوگا جی کہ آپ جو ہے نا اپنی تلاوت کو لگا دیں، کہ آپ کی ہی آواز پہ میں نے آپ کی تلاوت سینڈ کی ہوئی ہے تاکہ وہ چلتے رہے گی اور آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ میں تلاوت کر رہا ہوں. اور پھر فخر بھی ہے نا، ایک اپریشیٹ والی بات ہے کہ الحمدللہ آپ کی آواز کی تلاوت آپ خود سن گئے، یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے خالد بھائی، تو ٹھیک میری ہے نیت سر. اسی بات کی ہے کہ میں روزانہ ڈیلی آپ کو آپ کے آواز کی کلپ جو ہے وہ سینڈ کر دیا کروں اور آپ اس کو اپنے پاس سیو کر لیں، وہ کیونکہ تو میں سیو ہو جاتے ہیں جب آپ بھیجتے ہیں نا. جی جی جی. تو اس سے یہ ہوگا تو کہ آپ کو آپ کی ایک ترتیب وائز تلاوت ملتی چلی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.